سیلف کنٹرول کیا ہوتا ہے؟ میں تو مختصر اتنی سی بات کروں گا کہ انسان ایکچولی اس میں 3 چیزیں تو بڑی امپورٹنٹ ہیں سیلف کنٹرول کے حوالے سے. ایک تو فری ول جو صرف انسان میں ہے، اور دوسرا ول پاور، اور تیسرا ڈسپلن. میرا خیال ہے اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کسی بھی صورت حال میں، اگر آپ نے کوئی چیز گول ہے زندگی کا اس کو حاصل کرنے کے لیے، تو فری ول سے تو آپ گول اپنا سیٹ کریں گے. اور اگر ہم ویسے گول نہ بھی ہو، زندگی کے حوالے سے بات کریں، فری ہم ویلنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایکسرسائز ہے یا کھانا پینا ہے، بیلنس ڈائٹ ہے، یا اور کچھ نہیں تو سیر ہے. میں ایک سیر کی مثال دیتا ہوں. ہم نے آج فیصلہ کیا کہ جب سیر کے لیے جائیں گے. اب وہ کرکٹ گراؤنڈ ہے، ادھر چلے گئے. اب سیلف کنٹرول کیا ہے؟ مقصد تو ہمارا سیر ہے، اپنی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کریں، یہ زندگی کے کاروبار سے ہٹ کے کچھ ہماری فزیکل ایکسرسائز بھی ہو جائے واک کرنے سے. مگر وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو گپیں لگا رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، بزنس کی باتیں کر رہے ہیں. اب سیلف کنٹرول تو ختم ہو گیا. وہ تو ہم اب وہ بزنس کی باتیں کر رہے ہیں، تو جو مقصد تھا، ایک چھوٹا سا مقصد یا ایک بہت بڑا مقصد تھا، وہ تو پیچھے رہ گیا. یا دوسری شکل میں آپ دیکھ لیجئے کہ سیر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ موبائل رکھا ہوا ہے، وہ ساتھ وہ بھی چلتا دیکھتے رہیں. وہ اصل جو ٹارگٹ تھا وہ آپ کا مس ہو گیا. اور زندگی کے ہر معاملے میں یہ حال ہے کہ ہم جب کسی سے بات کرتے ہوتے ہیں تو بجائے اس کی بات سنیں. سیلف کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹرول اپنے آپ کو کریں کہ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں اور آپ کی بات سن کے اسے ابزارب کر کے اب اس کا جواب دیں گے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے، زندگی میں دیکھا گیا ہے کہ پہلے آدمی خود ہی اس کا جواب ذہن میں بغیر بات سنے، اس کا ذہن میں اپنا جو اس کا خیال تھا وہ پیش کرنا چاہتا ہے. تو سیلف کنٹرول تو نہ ہوا. وہ تو ایکچولی پریکٹیکلی آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا، اس کی بات کو نہیں سنا. جو مقصد تھا دوسرے بندے کی بات کرنے کا، وہ تو ہم ایک طرف رہ گیا، ہم نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ گویا یہ ڈسپلن کے بھی خلاف ہے اور آپ کا جو سیلف کنٹرول ہے اس کے بھی خلاف ہے. تو زندگی میں اسی طرح، یہ تو میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں جو میں روزمرہ دیکھتا ہوں اپنی زندگی میں تجربہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جو بڑے کام ہیں، بڑے کام میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کی جو ہوتی ہے نا ڈائیورشن، یعنی کسی بھی کام کو کرتے وقت بجائے کہ کانسنٹریٹ کر کے اسی پہ آپ اپنا کریں، کانسنٹریٹ کریں، اس کے بجائے ہم ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. اس طرح بات میں اب اپنے ایموشنل کنٹرول کی بھی بات ہے کہ اگر کسی کی بات اچھی نہیں لگی تو ایک دم غصہ آ کے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا. وہ آپ نے سیلف کنٹرول نہیں کیا، آپ نے اپنے ان ایموشن کا اظہار شروع کر دیا. تو سیلف کنٹرول تو یہ ہے کہ کیسے بھی حالات ہو اس میں دیکھنا ہے کہ صحیح جو ڈیزائربل جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کیا ہے. تو انڈیزائربل ایٹیچیوڈ کو دور کرنا اور ڈیزائربل ایٹیچیوڈ کو اڈاپٹ کرنا، میرا خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات سیلف کنٹرول کے لیے یا کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہے. ہم عام طور پہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، بس ہم ایک رو میں چلے جاتے ہیں. اب یہ چلے جائے، کل ہم گئے کھانا بھی گئے تھے تو اب دیکھا تو وہی گپے لگ چلیے کھانا بھی کھا رہے ہیں، مگر جو کھانے کا انجوائے کرنا ہے وہ ایک طرف رہ گیا، ہم سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. تو مقصد جو تھا وہ کنٹرول تو ختم ہو گیا ہمارا. ایک بڑی مزیدار بات مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں دبئی میں تھے تو میرے لے گئے ہمیں بیٹا وہ چائے کے لیے، صبح ناشتے کے لیے.
اب وہ ناشتے کے لیے بڑی زبردست بڑی ایکسپینسو جگہ تھی, بڑی اچھی. تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں 3-4, تھوڑی دیر کے بعد ایک عربی 3 آئے 4, وہ آ کے بیٹھ گئے. اچھا تھرو میرا چونکہ فیس ان کی طرف تھا تو انہوں نے جو بھی منگوایا مجھے نہیں پتا, بہت کچھ منگوایا. اب چاروں بیٹھے ہوئے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں اور کھانا کھا بھی گیا, وہ ناشتہ کر بھی گئے اور اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے. تو سیلف کنٹرول تو ختم ہو گیا. تو زندگی ہماری اسی طرح گزرتی ہے. اگر آپ دیکھیں اپنی زندگی کا مطالعہ کریں اور غور کریں کہ ہم نے کتنا اپنے آپ کو جو انوانٹیڈ بیہیویئر ہے اس سے ہٹ کے بیہیویئر جو اس کے لیے چاہیے, جو مقصد ہے ہمارا کام کرنے کا, جو بھی مقصد ہے, ڈزنٹ مین کہ ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہو, وہ تو بہت بڑی بات ہے. اور میں تو ڈیلی ملنے ملانے کے حوالے سے بات کرتا ہوں, کھانے پینے کے حوالے سے بات کرتا ہوں, ایکسرسائز کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اور بڑے گول میں تو خیر آدمی عام طور پہ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ وہ اس پہ لگ جاتے ہیں. میں پہلے بھی ایک دفعہ اس کی مثال دی یہ آئنسٹائن کی, کہ وہ جاپان میں کہیں وہ لیکچر دے رہا تھا تو کسی نے آ کے اس کو بتایا, نوٹ لکھا کہ بھیجا کہ تمہیں نوبل پرائز ملا ہے. اس نے پرواہ نہیں کی, وہ اپنے لگا رہا اس میں, ورنہ کہتا او نوبل پرائز ملا ہے, بڑے ونڈرفل تھنگ. اس کے بعد اس نے جب اپنا لیکچر ختم کر لیا تو پھر ایک چٹ کے اوپر لکھا کہ ڈیفینیشن پلیجر ہیپینس کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہ بجائے اس کے کہ آپ سٹریس کی حالت میں ہر وقت رہیں, اور وہ اس میں کہ بے شک آپ سکون کے ساتھ زندگی گزاریں تو ہیپینس اس میں آتی ہے. تو مقصد یہ تھا کہ وہ لیکچر اپنے لیکچر میں لگا ہوا, اس کو پرواہ نہیں ہوئی. تو جو انوانٹیڈ بیہیویئر تھا کہ وہ اس وقت لیکچر میں جو ڈسٹرب کر رہا ہے وہ اس کو نکال کے اس نے چھوڑ کے ایک طرف وہ اس میں لگا رہا, اور جو وانٹیڈ بیہیویئر تھا اس کے ساتھ منسلک رہا. تو اس لیے زندگی میں ہم میرا خیال میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی فیلڈ میں, ابھی آپ چائے پی رہے ہیں تو اب چائے پیتے وقت اگر آپ ساتھ موبائل بھی کھول رہے اور ان سے بھی تھوڑی, تو اصل مقصد فوت ہو گیا. تو زندگی میں بس یہ میرا خیال ہے ہم اگر کریں کہ جو بھی کر رہے ہیں اس میں توجہ کے ساتھ اسی کو کریں یا انجوائے کریں, تو میرا خیال ہے سیلف کنٹرول. میں تو کوئی وہ تھیوریٹیکل چیزیں نہیں بتا رہا, میں تو اپنی زندگی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ, میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ. تھینک یو.